بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادی کے انتخاب پر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نہایت مسرور ہوئے اور آپ کا چہرہ انور چمکنے لگا۔ آپ نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے فرمایا: اے ابو عبداللہ، مبارک ہو، تم اس کے ذریعے روئے زمین پر سب سے بہترین اولاد کے باپ بنو گے۔ اس کے بعد سیدنا امام حسین شہزادی شہر بانو کو اپنے ہمراہ گھر لے آئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہزادی کو جلد ہی محسوس ہو گیا کہ اس کی تقدیر نے یاوری کی ہے۔ اگر وہ قیدی اور راندہ عیش و عشرت نہ بھی ہوئی ہوتی اور اس کو اپنے شریک زندگی کے انتخاب کا حق دیا جاتا تو اس وقت بھی وہ اسی نوجوان کا انتخاب کرنے میں فخر محسوس کرتی، کیونکہ اس سے بہتر انتخاب وہ نہ کر سکتی تھی، کیونکہ حسین کوئی عام تو نہیں، وہ تو اس صاحب رسالت کا نواسا ہے جس نے تمام دنیا کو خدائے خیر کی طرف بلایا، اور اس کی والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اسی رسول کی صاحبزادی ہیں۔ اگر تمام روئے زمین کی عورتوں میں دیکھا جائے تو ان جیسی مقدس عورت نہ ملے گی، اور اس نوجوان کے والد حضرت علی بن ابی طالب ہیں، جنہوں نے خلیفہ کی مجلس میں ہماری قدر و منزلت میں اضافہ کیا، اور ایسا اضافہ کہ جس کے سامنے آزاد و کنیز تمام عورتوں کی عزت ہیج ہے۔ پھر ہم تینوں شہزادیوں کو بہترین خاوندوں کے انتخاب کا حق دے کر ہم سب پر بے انتہا احسان کیا۔ یہ وہ خیالات تھے جو شہزادی شہر بانو کے دل و دماغ پر سیدنا امام علی مقام کے گھرانے سے متعلق گردش کر رہے تھے۔ کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ شہزادی مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد غلامی ختم ہو گئی، اب وہ ایک آزاد دلہن تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین نے آپ کو اسلام کے حسن تعلیم کا وہ زیور پہنایا کہ وہ مدائن کے محلات اور کابل کی شاداب وادیوں کو بھی بھول گئی۔ سیدہ شہر بانو اب ایک نازنین بیوی، حضرت حسین کے گھر کا آفتاب، ہرنی کی طرح آزاد اور عطر کی خوشبو کی مہک تھی۔ روایات میں ملتا ہے کہ آپ کو غزالہ، سلافہ، خولہ جیسے نام و لقب دیے گئے۔ سیدنا حسین نواسہ رسول سے شادی ہو جانے کے بعد شہزادی شہر بانو کی خوشیاں ماضی کا بہترین بدل بن کر لوٹ آئی تھیں۔ آپ صاحب الرائے، ذہین و عاقل تو پہلے ہی تھیں، مگر اسلام نے آپ کے فضائل و کمالات کو اور بھی اجاگر کر دیا تھا۔ آپ کے علم و فہم میں فقہ اور دیگر اسلامی علوم کا اضافہ ہو چکا تھا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی جب آپ امید سے ہوئیں تو دل میں ایک ایسے لڑکے کی خواہش پیدا ہوئی کہ جس کے سامنے عرب و عجم کے تمام انسان بیک وقت عقیدت و محبت کی نگاہیں خم کر دیں۔ آپ گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں مانگا کرتی، جسے اللہ رب العالمین نے شرف قبولیت بخشا، اور آپ کے بطن سے حضرت امام علی مقام کے گھر میں ایک چاند سا خوبصورت بچہ پیدا ہوا، جو شباہت میں اپنے والد محترم کا سا تھا، نیز ماں کا سا انکسار اور بھولا پن جمال آ رہا تھا۔ شہزادی نے بیٹے کا نام اس کے دادا جان کے نام سے علی بن حسین تجویز کیا، اور خدا کا شکر بجا لائی کہ جس نے اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ یہ علی بن حسین کون تھے؟ یہ علی بن حسین حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو حسن و جمال میں لاسانی تھے، لیکن جسمانی لحاظ سے کمزور و ناتواں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی نگاہوں میں لطیف قسم کی چمک تھی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ غم میں بجھی بجھی سی ہیں۔ نگاہوں کی یہ شکستہ کرنیں آنے والے المناک حادثے کی خبر دے رہی تھیں۔ سیدنا زین العابدین کی آمد کے ساتھ ہی آپ کی والدہ شدید بخار میں مبتلا ہو گئیں۔ امام علی مقام نے ان کی تیمارداری اور علاج کرانے میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا، لیکن بخار کی آگ کو وہ ہزار کوشش کے باوجود بجھا نہ سکے۔ بالآخر سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ شہزادی شہر بانو اسی بیماری میں وفات پا گئیں۔
دوستو، ایران کے شہر رے میں ان کے نام سے منسوب ایک مقبرہ بھی موجود ہے، لیکن تاریخ اس بارے میں خاموش ہے کہ جب ان کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی تو پھر ایران میں ان کا مقبرہ کیسے بنا؟ کیا وہاں کوئی علامتی مقبرہ ہے؟ بہرحال دونوں بڑے مکاتبہ فکر کے لوگ شہزادی شہر بانو کو ایک محترم شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ خاص طور پر ایران میں ان کی بہت تعظیم کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کا تعلق حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے۔ یہاں خاص طور پر ہم اپنے ناظرین کے سامنے یہ بھی ضرور رکھنا چاہتے ہیں کہ شہزادی شہر بانو نام سے تاریخ میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ امام طبری وغیرہ نے ان کا نام شہر بانو ذکر کیا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے تاریخ میں ان کا نام سلامہ لکھا ہے۔ بعضوں نے سلافہ، جہاں شاہ، شاہ زنان اور شہر ناز وغیرہ بھی لکھے ہیں۔ بہرحال اگرچہ بہت سے مورخین شہزادی شہر بانو کو سیدنا امام زین العابدین کی والدہ اور یزدگر کی بیٹی کے طور پر ذکر کرتے ہیں، لیکن دور حاضر کے کثیر محققین اس میں تردد کا شکار ہیں اور اس بارے میں مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ والدہ کی وفات کے بعد حضرت سیدنا امام زین العابدین ایک آزاد شدہ کنیز کے حوالے کر دیے گئے۔ یہ کنیز حضرت سیدنا امام حسین کی ام ولد تھی، جس نے آپ کے پیارے لخت جگر کو اپنا دودھ پلایا اور ایک رحم دل ماں کی طرح ان کی خبر گیری کی اور ان کی پرورش پر متوجہ ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے زمانہ شعور میں قدم رکھا تو آپ ان کنیز کو ہی اپنی حقیقی ماں سمجھتے تھے۔ یہ بے خبری اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ تمام اہل خانہ نے طے شدہ منصوبے کے ماتحت والدہ کی وفات کے واقعے کو ان سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی تھی، تاکہ ان کے ننھے منھے دل کو احساس غم سے محفوظ رکھا جائے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک ابھی 10 سال نہیں ہوگی کہ مسجد نبوی کی طرف آپ کے قدم شریف اٹھنے لگے، قرآن و حدیث کی تشریحات سے کان آشنا ہونے لگے، اپنے والد حضرت سیدنا امام حسین اور دیگر صحابہ و تابعین کی علمی مجلسوں میں آمد و رفت ہونے لگی۔ طلب علم کا شوق ابھرنے لگا، کبھی اپنے چچا حضرت سیدنا امام حسن کی علمی مجلس میں حاضری دیتے تو کبھی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی مجلس میں، کبھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں پہنچتے تو کبھی سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس حاضر ہوتے۔ بسا اوقات تو آپ اپنی والدہ کے ہمراہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہوتے اور وہاں سے علم سیکھتے اور فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم سمیٹتے۔